سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو تنہا پیدا فرمایا، نہ کہ صرف پیدا فرمایا بلکہ اس کائنات کا پورا نظام مستقل اللہ رب العزت کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ چنانچہ پوری کائنات میں کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف ہو۔ آسمان میں جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج چاند ہیں، یہ کہکشاؤں کے اندر جتنے پلینٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، ان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے اذن سے اور مرضی سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ دنیا جس کا سائز بہت چھوٹا ہے اس کائنات کے اندر، اس کو ایک ہم ذرے سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے، اتنی چھوٹی ہے دنیا۔ یعنی ایک بہت بڑا ریگستان ہو اور یوں کہا جائے کہ یہ پوری کائنات ریگستان ہے، اور دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی مثال ریت کے ایک ذرے کی سی ہے، یہ ریشو بھی نہیں بنتی۔ کائنات اتنی بڑی اللہ کی۔ چنانچہ جب پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، تو لا محالہ اس چھوٹی سی دنیا میں بھی اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر بھی موسم کی تبدیلی ہو، دن رات کا بدلنا ہو، سورج چاند کی حرکت ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، موسم اچھا ہو، زلزلہ ہو، یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی اور حکم سے ہو رہا ہے۔ اب رہ گئے مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں اس طور پر فری ہینڈ دیا ہے، آزادی دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو خود متعین کرے۔ نیکی کرنی ہے نیکی کر لیں، اور اگر گناہ کرنا ہے تو گناہ کر لیں۔ یہ اللہ رب العزت نے گویا ایک طرح سے فری ہینڈ دیا، اور اگر یہ فری ہینڈ نہ ملتا تو لوگ آج بھی بعض کنفیوز ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے اگر جہنم میں جانے والوں کا پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہے اور پہلے سے ان کے نام لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اور جنت میں جانے والوں کے نام اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کا کیا کمال ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے سے ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اور ہر جن کو
اس لحاظ سے مکمل آزادی دی ہے، فری ہینڈ دیا ہے کہ دنیا میں وہ جیسا عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنا چاہے تو فرشتہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا یا اس کو کوڑے مارنا شروع کر دے گا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو کون بہادر تھا کہ جو دنیا میں گناہ کرتا؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر مسجد چلا جائے تو فرشتہ نقد اس کو $100 انعام میں دیتا۔ ڈالر کی بڑی چاہت ہے نا آج کل، میں نے کہا روپوں میں کیا مثال دینی ہے، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ نیکی کرنے پر کوئی نقد انعام ملے، جیسے گناہ کرنے پر کوئی نقد سزا نہیں، دنیا میں نیکی کرنے پر کوئی نقد انعام بظاہر نہیں۔ اسی کو فری ہینڈ کہا، اسی کو کھلی چھوٹ کہا کہ ٹائم اللہ نے دے دیا ہے کہ اتنا وقت تمہارے پاس ہے، وہ بھی ان نون، آنے کا وقت تو پتہ ہے، جانے کا پتہ نہیں، اور بس یہ کہہ دیا کہ اس وقت میں جو عمل کرنا چاہو کر لو، ہم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہارے انتہائی قریب 2 فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، گناہ لکھ رہا ہے، تم جو عمل کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ تاہم جب ہمارے پاس آؤ گے اس وقت ہم تمہاری جو بک آف ڈیڈ ہے، نامہ اعمال، اس کو کھولیں گے اور تمہیں دکھائیں گے کہ تم نے کس وقت میں کیا کیا عمل کیا۔ تو گویا دنیا میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے، دنیا میں اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ رہ گئی بات اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ میں پہلے سے نام لکھ دینا، چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طاقت علم غیب سے ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ان گنت طاقتیں ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، لہذا علم غیب، دا نالج آف دا ان نون، یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سے پہلے سے بتا دیا کہ اس بندے کو فری ہینڈ دیا جائے گا، مگر یہ اپنی مرضی کے مطابق گناہ ہی کرتا رہے گا اور آخرت میں جہنم میں پہنچے گا، اور اس دوسرے شخص کو فری ہینڈ دیا جائے گا اور یہ اپنی مرضی اور اپنی ول سے نیکیاں کرتا رہے گا اور بالآخر جنت میں پہنچے گا۔ چنانچہ پاکستان نے جس سال ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا، تو انڈیا کا ایک ریٹائرڈ کیپٹن جو اپنی ٹیم کا کیپٹن رہا تھا کبھی، جب یہ ورلڈ کپ کے میچز شروع ہوئے نا، تو اس نے شروع میں اناؤنس کر دیا، اپنی سٹیٹمنٹ دی میڈیا میں کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت جائے گی۔ لوگوں نے اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن واقعی ایسا ہوا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت گئی۔ اب لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے ایسی بات کہہ دی تھی اس لیے ہماری ٹیم رہ گئی اور دیکھو پاکستانی ٹیم جیت گئی۔ اس نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا دیکھو میری اسٹیٹمنٹ سے انڈیا کی ٹیم یا باقی ٹیموں کے کسی کے ہاتھ تو نہیں میں نے پکڑ لیے تھے، ہر بندہ اپنا پرفارمنس دکھا رہا تھا۔ میری زندگی کا تجربہ ہی کرکٹ میں ہے، میں نے ایک زندگی گزاری ہے اس میں، میں نے انڈیا کی ٹیم کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا، پاکستانی ٹیم کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ جیت جائے گی۔ علم غیب تو نہیں تھا اس کے پاس، پھر بھی اس نے پریڈکشن کر دی۔ ایک اور مثال سمجھیں کہ کسی بھی کلاس میں، چاہے وہ مدرسے کی ہو یا کسی اسکول کالج یونیورسٹی کی ہو، پروفیسر کو امتحانوں سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سا بچہ پاس ہوگا، کون سا بچہ فیل ہوگا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پوری کلاس میں ٹاپ کون کرے گا۔
چاہے وہ اوپر سے ہو یا نیچے سے ہو. ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی گزری ہے، اور ان بچوں کے ساتھ وہ ڈیلی ایک کلاس میں ان کی پرفارمنس دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں ان کے اعمال دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر پہلے ہی اناؤنس کر دیتا ہے کہ یہ بچے فیل ہو جائیں گے، یہ پاس ہو جائیں گے، یہ ٹاپ کر جائے گا. علم غیب تو اس کے پاس بھی نہیں ہے. تو دیکھیے جن کے پاس علم غیب نہیں ہے وہ بھی بعض کا پریڈکشن دیتے ہیں اور وہ درست ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے پاس تو حقیقی علم غیب ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے اسی علم غیب کی طاقت کے بنیاد پر پہلے سے ہی نام لوح محفوظ میں لکھ دیے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. کسی کو پابند نہیں کیا، کسی کو باؤنڈ نہیں کیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ، ہر گناہ ہی برا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. چاہے وہ شہوانی گناہ ہو یا عقیدے کا گناہ ہو. تاہم ایک گناہ ایسا ہے جو گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں شرک کا گناہ. شرک کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ جس کو شریک کیا جائے اس کو ہی خدا مان لیا جائے، تو یہ گویا خدا کے مقابلے میں ایک اور خدا کھڑا کر دیا. یہ شرک فی الذات ہے، اللہ کی ذات میں ایک اور اینٹی کو، کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیا، یہ بھی شرک ہے. اور ایک ہے شرک فی الصفات، کہ وہ صفات یا وہ کام جو فقط اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، ان صفات میں کسی اور کو شریک کر لینا. مثلا ہدایت صرف اللہ دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میرے استاد یا میرے پیر صاحب بھی ہدایت دیتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا. اولاد اللہ دیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کسی قبر پہ سجدہ کرے یا زندہ شیخ کو کہنا شروع کر دے کہ مجھے بیٹا دے دے، تو یہ صرف تو اللہ کی تھی، اس میں اب اس نے کسی اور بندے کو شریک کر دیا، یہ شرک ہو گیا. اب شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی ایکسٹریم کیا ہے، سختی کتنی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو شروع میں آیات تلاوت کی ان کا ترجمہ سن لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا، یہ وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس سے کم تر، شرک سے کم کوئی گناہ ہو جائے گا تو اس کے لیے معافی کی گنجائش اللہ چاہے گا. تو من یشاء کا مطلب اللہ کی چاہت پر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ان شاء اللہ، کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے بھی چاہا تو یہ وہی صیغہ من یشاء لگا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کرنا چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. اس سے نیچے کے گناہ، شرک سے نیچے کے گناہ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اللہ اکبر. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے گویا وہ اللہ پہ بہت بڑا زبردست بہتان باندھتا ہے، یعنی اللہ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیر، کتنی سخت بات ہے یہ. تو یہ شرک کا گناہ یہ ایٹمی گناہ ہے. ایٹم چھوٹا سا ہوتا ہے نا،
لیکن جب وہ بلاسٹ کرتا ہے تو پورے شہر ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ آ گیا تو اس کا پورا نامہ اعمال، تمام نیکیاں برباد، سب ختم، جہنم کی پکی مہر۔ چنانچہ ہر گناہ سے بچیں، لیکن بالخصوص شرک کا گناہ، اس سے انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے کا گناہ ہے۔ یاد رکھیں، اعمال میں اگر کمزوری ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرما دیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے نامہ اعمال کو چیک کیا جا رہا ہوگا، اب اس کے عقائد درست ہوں گے، وہ اللہ ہی کو رب مانتا ہوگا، شرک نہیں کرتا ہوگا، لیکن اعمال میں کمزوری ہو گئی ہوگی، اس کی فرض نمازیں کم ہوں گی، تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے اچھا دیکھو اس نے کچھ نفلیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، کہیں گے ہاں اللہ اس نے نفلیں پڑھی ہیں، فرمایا اچھا چلو اس کی نفلوں کو فرض بنا کر مقدار پوری کر دو۔ اب یہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایک بھی مفتی ایسا نہیں ہے جو آپ کو فتویٰ دے کہ 1,00,000 نفل نمازیں ایک فرض کی ایک رکعت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں فقہ کا یہ قانون ہے، اصول ہے، لیکن اصول بنانے والا خود اصول بدل دے، کون پوچھے؟ اسی طرح کسی بندے نے زکوٰۃ تو دی ہوگی لیکن صحیح کیلکولیشن نہیں کی ہوگی، کمی بیشی ہو گئی ہوگی، تو اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے بتاؤ اس نے کچھ نفلی صدقہ وغیرہ بھی دیا ہے، خیرات بھی کی ہے؟ فرشتے کہیں گے جی اللہ میاں، مانگیں گے اچھا چلو اس کی نفلی خیرات صدقہ کو جو ہے آج زکوٰۃ بنا کر، فرض بنا کر پورا کر دو۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں کہ فرض روزوں کے علاوہ جو رمضان کے ہیں کوئی نفلی روزے بھی رکھیں۔ اسی طرح جس کا حج رہ گیا ہوگا اور اس نے عمرے کیے ہوں گے، اللہ فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ چاہیں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کوئی بندہ حالت شرک میں دنیا سے چلا گیا کہ وہ مشرک تھا، اسی پر اس کی وفات ہو گئی، اب اس کے لیے معافی کا دروازہ بند۔ یہ اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جتنی بھی سابقہ قومیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، ان قوموں کے اندر چند چیزیں کامن تھیں اور چند ان کی بدعمالیاں منفرد تھیں، یعنی وہ صرف اسی قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ مثلا کوئی قوم ناپ تول کی کمی کے اندر اپنا ایک ان کی عادت تھی، بعض قومیں جو ہیں وہ ناشکری کے گناہ میں مبتلا تھی۔ قوم لوط یہ عجیب قوم تھی، اس زمانے میں انہوں نے گندگی فحاشی کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ یہ تو ان کی انفرادی خصلتیں تھیں، لیکن جو عادتیں ان سب قوموں کے اندر مشترک تھی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ یہ سب کے سب مشرک تھے، کہ یہ خدا کے ساتھ کسی نہ کسی کے وجود کو مکس کرتے تھے، چاہے وہ پتھر ہو، درخت ہو، آگ ہو، اور کوئی چیز ہو۔ اس شرک کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو دنیا میں عذاب دیا، برباد کر دیا۔ وقت کے نبی بھیجے، انہوں نے ہدایت کی کوشش کی، اصلاح کی کوشش کی، کئی سال قوم میں رہے، لیکن جب وہ قوم نہ سدھری تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بس اب حجت پوری ہو گئی ہے، آپ جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھا لیا، اب یہ مزید سمجھنے والے نہیں ہیں۔
لہٰذا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، انہی کی بستیوں پر، انہی کی ایگزیکٹ جگہ پر اللہ کا عذاب آئے۔ پھر عذاب بھی اللہ نے عجیب عجیب بھیجے۔ اللہ اکبر، اللہ از دا سپریم پاور، ہم کہتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عذاب دینے کے لیے بھی اللہ کے پاس کوئی ایک چیز تھوڑی ہے۔ جیسے آج کوئی ملک ذرا زیادہ بدمعاشی کر رہا ہو نا، تو وہ دوسروں کو کہتا ہے ذرا سیدھے رہو، میرے پاس ایٹم بم ہے، چلا دیا نا تو تم پتھروں کے زمانے میں چلے جاؤ گے۔ گھوم پھر کے ایک ایٹم بم کا ہی بہانہ اسی کی دھوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عذاب دینے پر بھی آئے تو کتنی طرح سے اللہ نے مختلف قوموں کا عذاب دیا۔ قرآن حدیث کے مطالعے سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ کسی پر زلزلہ بھیجا، کسی کو صرف فرشتے نے آ کے چیخ ماری، اس کی آواز ایسی تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ کسی قوم کو ہوا کا عذاب دیا، ہوا اٹھا اٹھا کے پٹکتی تھی انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا عذاب آیا کہ پوری دنیا میں پانی ہو گیا۔ جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف واحد ان کی کشتی تھی جو بچی۔ کسی پر اللہ نے آسمانی بجلی گرائی، اور قوم لوط جس کا میں نے تذکرہ کیا، چونکہ ان کی حرکت ہی ایسی تھی کہ جس نے اللہ کو بہت غضب دلایا، تو فرشتے نے اس بستی کا جو پوری گاؤں تھا، پوری بستی تھی، اس کو زمین کا ٹکڑا توڑا اپنے پر سے، اور اوپر آسمانوں میں لے جا کے وہاں سے پلٹ دیا۔ یہ وہاں سے اپنے مکانات محلات سمیت زمیں بوس ہوئے۔ پھر اللہ نے دوبارہ جہنم کے پتھروں میں سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش، ہلاک تو پہلے ہو چکے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو جو عذاب دیا، دنیا میں ہلاکت ہوئی، اس میں جو ایک بڑی ریزن نظر آتی ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج کے زمانے میں بھی شرک ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج اللہ کا وہ عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں فرشتہ آتا اور آ کر تباہی مچا دیتا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مانگی ہوئی دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں نے چند دعائیں ایسی مانگی جو اللہ نے میرے ان قبول فرما لی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ، میرے امتیوں کے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو آپ ایک دم یکسر ہلاک نہ فرما دیں، کہ جیسے پہلی قومیں تھیں کہ ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، ایسے ان پر کوئی عذاب نہ بھیجے۔ چنانچہ اب کسی علاقے میں تو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش کا یا عذاب کا معاملہ آ جاتا ہے، یکسر پوری انسانیت ایک دن میں یا رات میں ختم ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اب صرف یوم القیامہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے دیکھا ان کے گھر میں بت بن رہے ہیں، والد کو منع کیا، نہیں مانے، انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ۔ قوم کو سمجھایا بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، قوم نہیں مانی، سارے چھوٹے بت توڑ دیے، بڑے کے اوپر ہتھیار رکھ دیا، بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ اس نے کہا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ کہا وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اس نے اپنی عقل سے تھوڑا سوچا، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جو قید میں سزائے موت کا جو قیدی تھا، اس کو کہا جا رہا ہو گیا، چل نکل یہاں سے۔ اور ایک بے گناہ بندے کو سزائے موت دے دی، کہا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس بیچارے کو زندگی موت دینے کا تصور سمجھ نہیں آیا، تو بجائے اس کے کہ اسی پہ آرگیو کرتے انہوں نے فوراً اگلا مطالبہ رکھ دیا کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ تو رب ہے
تو صرف ایک مرتبہ مغرب سے نکال کے دکھا دی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے لاجواب ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ مواحد تھے، اللہ رب العزت کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور شرک سے اتنے بیزار تھے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جبریل امین اللہ سے اجازت لے کر اپنے طور پر آ گئے مدد کرنے، اور کہا کہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ انہوں نے ہاں، میں پہ چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اتنے شرک سے بیزار، حالانکہ فرشتہ اللہ کی منشا کے بغیر نہیں آتا، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کہ اللہ براہ راست مجھے بچائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ اللہ نے کوئی درمیان میں سبب، کوئی فرشتہ، کوئی استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ ویسے بھی محتاج نہیں ہے، براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر علیہ السلام۔ تو شرک سے بیزاری کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ کی براہ راست مدد آئی۔ شرک کا مضمون عام طور پہ جب بندہ سنتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ بھئی ہم کون سا شرک کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ سوچ کر انسان عموماً اپنے دل دماغ کے دروازے بند کر لیتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون آج چنا ہی اس لیے کہ الحمدللہ مسلمان شرک پہ ذات نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، یہ مسلمان سے امید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے گا خود بخود اسلام سے نکل جائے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، سب میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ پھر انبیاء اونچا درجہ رکھتے ہیں عام انسانوں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ انبیاء سے بھی اونچا ہے، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند ہے، مگر اللہ سے نیچے۔ اللہ خالق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اب جب میں نے سب سے پیاری اور عظیم ہستی کا تذکرہ کر دیا تو باقی جتنے اولیاء اللہ وہ تو نیچے درجے کے۔ اب کوئی کہے علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ وفات کے بعد خدا بن چکے ہیں اور خدا نے اپنے سارے حقوق اور تمام معاملات علی رضی اللہ کے سپرد کر دیے، تو یہ براہ راست اللہ کے ساتھ شرک۔ اب اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے ولی اللہ کا تذکرہ کر دیا، تو باقی جتنے اولیاء اللہ تو پھر تو ان سے بھی نیچے۔ اب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اجمیر شریف کے بزرگ ہوں، یا اور جو ہمارے جو محترم مشائخ ہیں جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میرے شیخ اتنے کامل ہیں کہ وفات کے بعد یہ رب بن چکے ہیں، تو یہ براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اور اس شرک کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو آیتیں بتائی، اللہ ہمارے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تاہم ہمارے لیے، ہم جو ابھی زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر انسان سے شرک ہو جائے، شرک جیسا بڑا گناہ بھی ہو جائے، تو جب تک وہ زندہ ہے اگر توبہ کر لے تو شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ دلیل، مکہ کے اندر صحابہ کی جو اکثریت تھی وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے۔ تو بت کو پوجنا کیا ہے؟ شرک ہے نا۔
تو اسلام سے پہلے صحابہ شرک کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ اگر بندے سے کبھی بے اختیاری میں یا وہ ایسے خاندان میں گھرانے میں پیدا ہوا کہ وہاں لوگوں کے یہ عقائد ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی ولی کو شریک کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جب تک سانس چل رہا ہے وہ اس عقیدے سے توبہ استغفار کرے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ ہاں اسی عقیدے کے اوپر اگر وہ مر گیا پھر معافی نہیں۔ پھر وہی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ کی مرضی ہے، اللہ معاف کرنا چاہے کر دیں گے۔ تو عام مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کون سا شرک کرتے ہیں، ہم نے کون سے بت کو پوجا ہے؟ تو ذرا دھیان توجہ سے بات سنیں۔ ایک ہے کسی مورتی کو پوجنا۔ پوجنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ سر کا سجدہ کرے یا دل کا سجدہ کرے، یعنی دل سے اس کا احترام کرے کہ یہ پتھر کی، پیتل کی، سونے کی، چاندی کی مورتی ہے اور میرے سارے کام اس مورتی سے ہوں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھے، چاہے سجدہ بھی نہ کرے اسے، تو یہ شرک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہ سونے کی مورتی ہے، اس کو پگھلا کر اس کے سونے کے سکے بنا دیے جائیں تو پھر کتنے لوگ نکلیں گے جن کی زبان سے یہ صبح شام نکلتا ہے کہ دنیا میں ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ مورتی کو تو نہیں پوجتے، لیکن اسی مورتی کو پگھلا کر اگر اس کے سونے کے سکے بنا دیے جائیں تو کہتے ہیں ہاں اسی سے تو کام ہوں گے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں بھئی فائل پھنس گئی ہے تو وہ قائد اعظم لگاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ تو جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، اس نے شرک کیا۔ جی شرک بڑی باریک چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جملہ تو لوگوں کی عام زبان کے اوپر ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے سوا کسی سے امید ہے کہ میرے کام یہ کر دے گا تو یہ شرک ہے، وہ چاہے اللہ کا کوئی ولی ہو، زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو۔ یا بعض لوگ بڑے لوگوں سے تعلقات اس لیے بنا کے رکھتے ہیں، کسی منسٹر سے، ایم ایل اے سے، ایم پی اے سے، کہ ہمیں جب مشکل ہوگی یہ مشکل کشا ہوگا، ہماری مشکل کو یہ آسان کرے گا۔ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی دکان ہے، کارخانہ ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میری دکان مجھے پالتی ہے، میرا کارخانہ مجھے پالتا ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ یہ رزق کا ایک ذریعہ ہے یہ درست ہے، لیکن اگر براہ راست یہ کہنا بھی شروع کر دے اور سوچنا بھی شروع کر دے کہ مجھے تو میری دکان ہی پالتی ہے۔ اچھا آپ سوچتے ہوں گے ایسا کون سوچتا ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ سوچ نا دل دماغ میں کہیں پھنسی ہوتی ہے۔ ایک بندے نے دکان کھولی، صبح مارکیٹ میں آ گیا 9-10 بجے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اللہ کا منادی بلاتا ہے۔ اب یہاں فیصلہ ہوگا اس کے عمل سے کہ کون پالنے والا ہے۔ اگر تو یہ رب کو واقعی پالنے والا سمجھتا ہے، یہ دکان کو بند کرے گا اور رب کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں ان دونوں رب کے درمیان میں ایک موازنہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ بھی رب ہے لیکن پالتی تو دکان ہے، تو یہ بڑا رب ہوا، اس لیے مجھے دکان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اسی لیے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، دکان نہیں چھوڑتا، تو گویا عملاً اس نے شرک کا اظہار کر دیا۔
اسی طرح آج کل نوجوانوں کو مختلف ڈگریاں کرنے کا، مختلف کورسز کرنے کا شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کورسز بھی کرنے چاہیے، تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ میرے شیخ حضرت غلام سگیر صاحب رحمۃ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مجلس میں، مجلس ذکر میں وہ بندہ آگے نکلتا ہے جو اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی آگے ہو۔ فرماتے ہیں نکٹھو نکم میں ہماری مجلس ذکر میں بھی کام کے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ ذکر میں بھی آگے نکلتے ہیں، یہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، جاہل رہنے میں کیا فضیلت ہے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ بس جس دن میں نے CSS کر لیا میرے رزق کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، میں نے فائنانس میں MBA کر لیا، میں نے PhD کر لی، میں نے فلاں کر لیا، اس کے بعد مجھے رزق کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا زبان سے تو نہیں کہتا، دل سے کہہ رہا ہے کہ میرا رب میری ڈگری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شرک کی ایک قسم ہے، باریک قسم ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جھنگ کا ایک نوجوان تھا، میٹرک کا امتحان دیا، والد صاحب طبیعت کے بہت سخت تھے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر تو میٹرک میں فیل ہو گیا نا تو بس میں نے تجھے جان سے مار دینا۔ اب انہوں نے تو کہا تھا ڈرانے کے لیے تاکہ کوئی محنت کر لے، کچھ پڑھ لے، کوئی سچ مچ میں تھوڑی مار دینا تھا، لیکن وہ بچہ سہم گیا، اس نے کہا ابا جی غصے کا تیز ہے، انہوں نے مجھے سچ مچ میں مار دینا ہے۔ اب جب اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا اور رزلٹ لینے گیا تو وہی جو پہلے سے پتا تھا کہ فیل ہے، تو بجائے گھر آنے کے وہ وہیں سے سیدھا ایک ویگن میں بیٹھا اور فیصل آباد چلا گیا۔ جھنگ سے فیصل آباد قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور گھر سے غائب ہو گیا۔ اب نہ کسی کو اطلاع دی، نہ کسی کو بتایا، گھر والے پریشان، تلاش کر رہے، کافی دیر تلاش کیا، کہیں نہ ملا۔ گھر والے نا امید ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے، کسی نے اغوا کر لی ہے۔ کافی سال گزرنے کے بعد اسی نوجوان کا ایک کلاس فیلو تھا جو کسی کام سے فیصل آباد گیا، اس کو وہ اپنا دوست مل گیا، وہ جو میٹرک میں فیل ہو گیا۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا بھائی کدھر رہ گئے تھے، کہاں تھے، اتنے سال غائب رہے، کیا بنا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اس نے کہا میٹرک میں فیل ہو گیا، اللہ کا شکر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اگر میٹرک میں پاس ہو جاتا تو آگے انٹر میں جاتا، وہ پاس ہو جاتا، BA کرتا، وہ پاس ہو جاتا، تو یہ ڈگری کر کے میں نے بننا تو نوکر ہی تھا نا، کسی چھوٹے سے ادارے میں ہو یا بڑے ادارے میں رہوں گا تو میں نوکر ہی۔ تو انہوں نے کہا تم اب کیا ہو؟ اگر تم نے نوکری نہیں کرنی تو پھر اب تم کیا ہو؟ اس پر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میٹرک کا رزلٹ آیا، ابا جی بہت سخت تھے، غصے کے تیز تھے، میں ڈر کے بھاگ گیا، فیصل آباد آ گیا۔ تو میں نے کہا جان جانے سے بہتر ہے میں یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں۔ لہٰذا میں نے کسی کی منت سماجت کی، کچھ پیسے آئے میرے پاس تو میں نے ایک پالش لے لی، ایک برش لے لیا، لوگوں کے شوز پالش کرنے شروع کر دیے۔ کچھ پیسے اکٹھے ہوئے تو میں نے یہ ضرورت کی چیزیں، لاسٹک، بنیانے وغیرہ خرید کر نا، وہ گلے میں ایک پھٹا ہوتا ہے وہ ڈال کر تو لوگوں کو چل پھر کے سیل کرنا شروع کر دیا۔ سال گزرتے گئے، کچھ پیسے اور آئے تو میں نے ایک دکان کے آگے ایک تھڑا لگا لیا اور اس پر میں نے انڈر گارمنٹس کا کام شروع کیا۔ وقت گزرتا رہا، میں سیونگ کرتا رہا، اللہ برکت دیتے رہے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ میں نے وہی دکان کرائے پر لے لی
اور کہنے لگا کہ آج اللہ کے فضل سے میں 3 انڈر گارمنٹس کی دکانوں کا مالک ہوں. خدا کا شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا. تو یہ بات میں نے اس لیے نقل کی، شیخ نے سنائی ہے، مستند بات ہے، کہ اگر ہم اپنی ڈگریوں سے پلنے کا یقین رکھیں گے، یعنی ایک ہے کہ ڈگری معاون ہوگی، کوئی رزق کا ذریعہ، ظاہر سی بات ہے انسان یا بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ جاب کرتے ہیں. اب جاب میں آپ کے پاس اگر اچھی ڈگری ہوگی تو اسباب بڑھ جائیں گے اچھی ملازمت ملنے کے، چانسز بڑھ جائیں گے. آپ کا سی وی اچھا ہوگا تو ظاہر بات ہے کسی بڑی آرگنائزیشن میں آپ جا سکیں گے. یہ سب درست ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. لیکن اگر عقیدہ یہ ہوگا کہ بس یہ ڈگری کر لو پھر رزق کا مسئلہ ختم، بس پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے، دوسرے لفظوں میں بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اگر کسی کی سوچ ہے تو اس نے گویا شرک کیا. اسی طرح اگر کسی نے جادو کیا یا کروایا، ایک ہے خود جادو کرنا، کوئی منتر ونتر سیکھ لینا اور خود کرنا، اور ایک ہے کسی سے کروانا، کوئی جادو کا ماہر ہو اس کو پیسے دے کر عام طور پہ یا ہدیہ دے کر اس سے جادو کروانا، یہ شرک ہے. یاد رکھیں، کیوں؟ جادو کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جنات سے، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنا یہی تو شرک ہے کہ بس اللہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے کام یہ جنات شیاطین کر دیں گے. لہذا جادو کرنے والا بندہ یا کروانے والا بندہ، اس کی ٹون بڑی عجیب ہوتی ہے. ہمارے حضرت جی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کسی جعلی پیر کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، تو کہنے لگے کہ حضرت مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ جو میری مخالف پارٹی ہے وہ بہت جادو کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم تجھ پر وہ جادو کریں گے کہ تو سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح پھرے گا. اللہ اکبر، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. آپ نے نہیں دیکھا یہ جو جادو کرنے والے اشتہار کیا دیتے ہیں، محبوبہ آپ کے قدموں میں، من چاہا کاروبار کرے، رزق کے دروازے بند دروازے کھلوائیں. یہ تو ایسے جیسے اللہ کا ایجنٹ کوئی بات کر رہا ہو کہ جی میری گارنٹی ہے. یہ جادو کی وجہ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ جادو پیچھے بول رہا ہوتا ہے. جنات شیاطین سے مدد لینے سے انسان اللہ کو مکمل چھوڑ دیتا ہے اور بہت ورسٹ کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ حدیث میں یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے، ہاتھ دکھانے والا اور ہاتھ دیکھنے والا دونوں پر لعنت کی گئی ہے. اب یہ وہ ایک عام سی چیز ہے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہنسی مذاق میں شغل میں کر لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کی ایک قسم کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. پھر کہنے والا اگر کوئی ایسا ہی کوئی جملہ بول دے، چاہے اسے علم نہ بھی ہو، لیکن سننے والا بعض اوقات اس جملے میں پھنس جاتا ہے. جیسے ہمارے خاندان میں ایک خاتون کو کسی نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ کا جو انتقال ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوگا، انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. ان کا خیال تھا کہ بس میں نکلوں گی نہیں تو موت ہی نہیں آئے گی، بھلا یہ ممکن ہے. لیکن چونکہ اس بندے نے ایسی بات دماغ میں فٹ کر دی ہے تو وہ سفر ہی نہیں کرتی. چنانچہ جادو کرنے والا بندہ جب کسی دوسرے سے حسد کرتا ہے اس کی کسی نعمت کو دیکھ کر، تو پہلا گناہ یہ کہ وہ حسد کے اندر مبتلا ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر سڑ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں یہ نعمت دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی. پھر اکثر وہ اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ بھی ایک گناہ. اور تیسرا یہ کہ اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے جا کر لڑائی کرے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لڑے.
یہ انتہائی بزدل ہوتا ہے، لہٰذا خفیہ وار کرتا ہے جادو کے ذریعے، اور یہ جادو کا وار شرک ہے۔ چنانچہ وہ سوچتا ہے کہ میرے مخالف کو بیمار ہو جانا چاہیے، بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جادو کروا کر بیمار کرتا ہے۔ اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے، ہلاک کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جادو کروا کر اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5764، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو۔ مستند بات ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح شرک کی ایک اور بھی باریک قسم، لطیف قسم یہ کہ انسان عبادت کرے اور وہ دکھاوے کے لیے کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بندہ مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کون سا شرک کیا ہے؟ ایک بندہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، بھئی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، اس میں کون سا شرک ہے؟ ایک بندہ تسبیح لے کر بیٹھا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس میں کون سا شرک ہے؟ ایک بندہ اپنا مال خرچ رہا ہے، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے، اس میں کون سا شرک ہے؟ جی، اگر یہ اعمال جو کہ سب نیک اعمال ہیں کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے ہوں گے تو یہ شرک ہے، گویا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اس بندے کے لیے کر رہا ہے۔ دلیل قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الذین ھم یراؤون، جہاں لوگوں کی خرابی کا تذکرہ ہے کہ ان میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اللہ نے یہ عیب گنوایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ اول تو نماز پڑھی ہی نہیں، اگر نہ پڑھی تو افسوس کوئی نہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اپنے اچھے اعمال دکھاتے ہیں تاکہ وہ ان کی تعریف کریں، جی بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، ہر سال حج کرتا ہے جی۔ وہ بھی باتوں باتوں میں جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے نا، کہتا ہے یہ جانماز اس پہ نماز پڑھے، 7واں حج کیا تھا تب خریدی تھی، تو باتوں باتوں بتا دی کہ 7 حج کیے ہوئے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کی خیرات دی اس نے شرک کیا۔ اللہ، اب یہ سب نیک کام ہے، نیک اعمال ہیں، مگر اگر دکھاوے کے لیے کیا تو یہ شرک ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے 16500، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے رو رہے تھے، تو کسی نے رونے کی وجہ پوچھی کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی تھی کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، اس بات نے مجھے رلا دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ ہے۔ شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، شرک کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن وہ چاند، سورج، پتھروں اور بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اپنے اعمال ریاکاری کے لیے کریں گے، یہ شرک ہوگا۔ ابھی حدیث کے الفاظ جو مضمون میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حدیث میں وہی بات، اس کی سمری، اس کا خلاصہ آ گیا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا اور شہوت خفیہ کا خوف ہے، لیکن وہ سورج، چاند، ستاروں، بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، یعنی اس کے علاوہ شرک کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جو شرک ہوں گے وہ کیا؟ ایک کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا
کہ وہ اپنے نیک اعمال دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور شہوت خفیہ سے مراد یہ کہ انسان روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کی لذت کی چیز، اس کی شہوت کی چیز سامنے آئے تو روزہ فوراً توڑ دے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، بڑے شرک کی بات تو پہلے آ گئی نا، آپ نے فرمایا کہ یہ سورج چاند کو، ستاروں کو، بتوں کو نہیں پوجیں گے، تو فرمایا کہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں سے فرمائے گا، جبکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، باقی لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، لیکن ریاکار لوگوں سے کہا جائے گا کہ جنہیں دکھانے کے لیے دنیا میں تم اعمال کرتے تھے، جاؤ آج ان سے بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اپنی عبادت لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کہیں گے جاؤ، قیامت اس کے لیے کی تھی نا عبادت، جاؤ بدلہ لے لو، دیکھو وہ آج تمہارے کوئی کام آتا ہے۔ وہ بیچارہ تو خود نیکیوں کے چکر میں ہوگا کہ مجھے کوئی نیکیاں مل جائیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ جذبہ و شوق باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک سے زندگی میں کبھی نہ کبھی جان کر یا انجانے میں شرک کا گناہ ہوا ہوگا، چھوٹا یا بڑا۔ لہذا استغفار اور توبہ کرنا لازم ہے۔ استغفار اور توبہ سے میں نے آپ کو پہلے خوشخبری دی کہ جو زندہ ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ شرک جیسے گناہ میں بھی اگر مبتلا رہے ہیں تو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اگر توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اسی عقیدے کے ساتھ مر گئے تو معافی کا دروازہ بند، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں سے توبہ کے لیے ایک بڑا عمل تو یہ ہے کہ انسان حج کر لے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ پھر وہی بات کہ عمل تو حج کا ہے لیکن اس میں بھی اگر دکھاوا آ گیا اور کوئی نیت آ گئی تو پھر وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ لیکن جہاں یہ بات ہے وہاں یہ فضیلت بھی ہے کہ جو بندہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کرتا ہے تو جب وہ حج سے لوٹتا ہے وہاں ارکان کا خیال کرے، حج کے تمام رکن اچھی طرح ادا کرے، جب واپس لوٹتا ہے تو فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے نیو بورن بیبی، جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو گناہوں سے توبہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے، ہر آدمی کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، کوئی نفسانی شہوانی گناہ ہو چکا یا شرک کا گناہ ہو چکا یا عقائد میں سے اور کوئی گناہ ہو چکا، تو ہر گناہ سے معافی، ایک تو دل میں انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ آپ ابھی اسی سیکنڈ کر سکتے ہیں، اس میں نہ سال لگتا ہے، نہ مہینہ لگتا ہے، نہ ہفتے لگتے ہیں، نہ دن لگتا ہے، نہ منٹ لگتا ہے، سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں توبہ ہو جاتی ہے۔
قلب کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، یا اللہ میں نے جو کیا غلط کیا آپ معاف کر دیں، اسی کا نام توبہ ہے. یہ اتنی جلدی ہو جاتی ہے بشرطے کہ کوئی کرے. تو ایک تو توبہ یہ ہے، اور توبہ کے اسباب میں یہ ہے کہ انسان آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، یہ دوامت ہو اس کے اندر. اور تیسری چیز یہ کہ ماضی میں گناہ ہو گئے تھے تو اب مستقبل میں نیکیاں کریں، چونکہ بات تو پھر وہی ترازو کے دو پلڑے کی ہے. اگر گناہ زیادہ ہے تو وہ جھک جائے گا، نیکیاں زیادہ ہے تو وہ جھکے گا. تو اگر گناہ ہو گئے تھے اور آپ نے معافی بھی مانگ لی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید بھی رکھے اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی نیکیاں اس لیے زیادہ کریں کہ آخرت میں ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس نیکیاں بھی زیادہ ہوں. تو گویا توبہ استغفار کے بعد اپنی زندگی کو بدلیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ کی، آنسو بہائے، روئے دھوئے، اور اگلے دن پھر اسی کام پہ شروع، پھر وہی سودی کاروبار، پھر وہی شرک کا معاملہ، پھر وہی بد نظری، پھر وہی شہوانی گناہ. نہیں، بلکہ توبہ کر لی تو اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں. میں نے کہا نا شروع میں کہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، نہ کوئی کچھ کہے گا. لیکن جیسے ہی موت ہوگی تو ہمارے اعمال کھول کے رکھ دیے جائیں گے سامنے. چنانچہ بنی اسرائیل یہود قوم، ان کے اندر یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو کوئی کبیرہ گناہ کرتا تو اگلے دن اس کے گھر کے دروازے پر اس کا نام لکھا ہوتا اور وہ گناہ بھی ساتھ لکھا ہوتا. اللہ اکبر. لہٰذا ان کا راز فاش ہو جاتا تھا. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی دعا کے صدقے کہ اللہ نے اس امت کا پردہ رکھ لیا. انسان دن کو صوفی نمازی نظر آتا ہے، رات کو شیطانی شہوانی گناہ کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ. اللہ چانس دیتے ہیں یہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، نامہ مال دھل جائے گا. ورنہ آخرت میں ساری انسانیت کے سامنے یہ راز کھلے گا. لوگ کہیں گے ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے، صوفی سمجھتے تھے، حافظ صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، ہم تو نیک سمجھتے تھے، یہ اس کے کیا کرتوت کھل کے سامنے آ رہے ہیں. کتنی شرمندگی ہوگی اس وقت. اس لیے آج دنیا میں چانس ہے کہ ہم ابھی توبہ استغفار کریں اور اپنے ان گناہوں کو چھوڑ دیں. آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ شرک اللہ کو کتنا ناپسند ہے، کتنی نفرت ہے اس گناہ سے کہ بنی اسرائیل یہود قوم، سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت انعامات کیے، بہت زیادہ انعامات کیے، اور بار بار غلطیوں کو معاف کیا. ہر دفعہ ان سے نافرمانی ہو جاتی، سرکشی کرتے، اللہ پھر معاف کر دیتے. بار بار گناہ کیے انہوں نے. لیکن جب ان سے شرک کا گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. چنانچہ قرآن حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، فرعون غرق ہو گیا. اب جب قوم کو اطمینان ملا، فرعون سے جان چھوٹی، تو موسیٰ علیہ السلام سے خود ڈیمانڈ کرنے لگے کہ آپ ہمیں اللہ کی کوئی کتاب لا دیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں. آج تو قرآن کریم مسجدوں میں پڑھا ہے، گھروں میں پڑھا ہے، موبائل کے اندر ایپس میں پڑھا ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو کتاب دی، اس کتاب کو دینے کے لیے کیا شرط رکھی اپنے نبی کے اوپر. فرمایا کہ اگر یہ کتاب اللہ مانگتے ہیں تو ایک شرط تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا اعتکاف کرے کوہ طور پر. ابتداً 30 راتوں کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں آپ کے لیے اللہ کی کتاب لینے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ نے صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے میرے واپس آنے کا.
پیچھے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو جانا. جانتے تھے اپنی قوم کو یہودی قوم بڑی سرکش قوم ہے. پھر اہتمام بھی کیا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جن کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا، ان کو متعین کیا کہ دیکھو یہ قوم بڑی سرکش ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، پیچھے خیال رکھنا ان کا، ایسا نہ ہو یہ کسی گناہ میں شرک میں مبتلا ہو جائے. اور ان کی ذمہ داری لگا کر پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. اب 30 راتوں کا اعتکاف کیا، عبادت کی. اللہ نے ابتداءً 30 راتوں کا ہی کہا تھا، کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا 10 راتیں اور چلہ پورا ہو جائے. اب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تھے، انہوں نے وہیں پر 10 راتیں اور رہنے کا ارادہ کر لیا، لیکن قوم کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن بعد واپس آ جائیں گے. اب جب 1 دن مزید گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو قوم میں بے چینی پھیل گئی. بے صبری قوم تھی، سرکش قوم تھی. اس کا فائدہ ایک شخص نے اٹھایا ہے جس کا نام سامری ہے. یہ سامری کون تھا؟ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ ابن ظفر، یہ اس کا اصلی نام تھا. سامری اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کے علاقے سے. جیسے ہوتا ہے نا، جیسے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، وہ چونکہ لاہور کے تھے تو نام کے ساتھ لاہوری لگاتے تھے. جیسے عبد الحجازی مکی لوگ نام لگا لیتے ہیں یا مدنی نام لگا لیتے ہیں، تو یہ اس کے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کتنی شفقت کی، اور یہ کتنا باغی نکلا کہ جس وقت فرعون نے اپنے جادوگروں سے سنا کہ اس سال میں جو بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے، انہی میں وہ لڑکا ہوگا جو بڑا ہو کے تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، تو اس نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے. بہت بچے قتل کروائے، نیو بورن بیبیز. اسی وقت میں یہ بھی پیدا ہوا سامری. اس کی والدہ کو بھی خطرہ ہوا کہ فرعون کے سپاہی آ جائیں گے، اس بچے کو قتل کر دیں گے میری آنکھوں کے سامنے، تو میں تو نہیں دیکھ سکوں گی. ماں تھی، لہٰذا ماں نے کیا کیا کہ ایک غار کے اندر اس بچے کو چھپا دیا اور اوپر پتھر رکھ دیا کہ چلو کچھ بچنے کی امید ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی، ان کو متعین کیا کہ وہ اس بچے کی پرورش کریں، اس کو کھانا وغیرہ پہنچائیں. جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اس بچے کی، سامری کی پرورش کرتے رہے، حتیٰ کہ اسی غار میں جوان ہو گیا، پھر باہر آ گیا. بظاہر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن یہ اندر سے پکا منافق تھا. اس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق اس قوم کے ساتھ تھا جو گائے کی پوجا کرتی تھی. جیسے ہمارے ساتھ پڑوس میں ہندوستان ہے تو وہ ہندو لوگ جو ہیں اپنے خداؤں میں گائے کو بھی شامل کرتے ہیں، اس کو بھی پوجتے ہیں. تو یہ بھی ایسا ہی بندہ تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 30 دن کا کہہ کر واپس نہ آئے، تو اس کو موقع ملا، اس نے قوم کو ورگلانا شروع کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو لگتا ہے تمہیں چھوڑ کر کہیں چلے گئے، اب واپس نہیں آئیں گے، اور تمہارے پاس جو زیور ہے جو تم نے آل فرعون سے عید کے موقع پر پہننے کے لیے مستعار لیا تھا، وہ تمہارے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کا مال ہے. تم اب یہاں آ گئے، وہ ساری قوم تو غرق ہو گئی، لہٰذا وہ یہ زیور تم پر حرام ہے، اس کو ایک گڑھے میں ڈال دو اور ہم اس کو پگھلا دیتے ہیں. چنانچہ سب لوگوں نے وہ زیور اس کو اکٹھا کر کے دیا، ایک گڑھے کے اندر ڈالا، اس کو آگ لگا دی، وہ پگھل کر ایک سونے کا ڈھیلا بن گیا، سونے چاندی کا. اس کے اوپر اس نے، سامری نے کیا کیا کہ جبریل امین کے جو گھوڑے کے ٹاپے تھے، پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی، اس میں سے اس نے مٹی کچھ پہلے اٹھا لی تھی، اور اس مٹی کے اندر عجیب اثر دیکھا تھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں پہ گھاس اگاتی تھی. تو وہ سمجھ گیا کہ ان کے گھوڑے کے نیچے جو جہاں پاؤں قدم لگ رہے ہیں اس مٹی میں کوئی تاثیر پیدا ہوئی ہے. اس نے کیا کیا کہ اسی سونے کو جو پگھلایا تھا اس کے اندر اس مٹی کو بھی شامل کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل دے دی، گائے کے بچے کی شکل دے دی.
تو اس مٹی کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر بھی ایک تاثیر پیدا ہو گئی کہ یہ آواز نکالتا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ایگزیکٹ تو اتنی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی، بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس گائے کے بچے میں جو سونے چاندی کا بنا ہوا تھا کوئی آواز نکلتی تھی۔ اب اس نے قوم کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کہیں چلے گئے، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھی گمراہ ہو گئے کہ وہ رب کو کسی پہاڑ پہ تلاش کر رہے ہیں، اور رب تو اس گائے کے بچے کے اندر آ چکا ہے۔ قوم پہلے ہی سرکش تھی، اب جب ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا بچڑا نظر آیا جس میں سے آوازیں آتی تھیں جو کہ عادتاً ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا واقعی ہمارا رب ہے۔ اب اس قوم نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، لیکن پوری قوم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت منع کیا، یہاں تک کہا کہ اچھا تم ایسا کر لو، اس بچڑے کی پوجا نہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار ہی کر لو کہ وہ آ جائیں گے تو وہ خود تمہیں بتا دیں گے کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے۔ لیکن یہودی قوم 3 طبقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو بالکل مواحد تھے، بالکل شرک نہیں کیا، بچڑے کی پوجا نہیں کی۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 بتائی جاتی ہے۔ اور باقی جو 2 طبقے تھے ان میں یہ فرق تھا کہ ایک طبقہ تو بالکل اسی کو خدا سمجھ کے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گیا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ بھی گئے اور انہوں نے ہمیں منع بھی کر دیا، پھر بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ انہوں نے کہا چلو جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تب تک اس بچڑے کو پوج لیتے ہیں، اور ایک قول یہ کہ انہوں نے ان پوجنے والوں کو منع نہیں کیا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، تم ایسا نہ کرو۔ خیر یہ 3 طبقے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تشریف لائے، ہاتھ میں ان کی تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹ دی تھی، احکامات دیے تھے۔ ان کو آگے پتہ چلا کہ قوم تو شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور شرک بھی وہ ایسا عجیب کہ ایک جانور کا بھی بچہ، گائیں ویسے ہی کم عقل ہوتی ہے جانوروں کے اندر، اس کا بچہ اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہوتا ہے، تو اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت غصہ آیا، حتیٰ کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے، سر کے بالوں سے پکڑ لیا کہ میں نے تمہیں پیچھے انچارج بنایا تھا، نگران بنایا تھا۔ انہوں نے کہا بھائییا میری بات سن لیں، میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ نہ مانے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا، بہت زبردست خطاب کیا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور پھر کہا کہ میں تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے ہی کہنے پر لینے کے لیے گیا تھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے 6 مہینے، سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہو کہ تم اتنی جلدی اتنے بے صبرے ہو گئے، صرف 10 دن اوپر ہوئے تھے۔ خیر قوم کو کچھ احساس ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کیسے کریں، ہم نے یہ شرک تو کیا ہے، اب آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں ہماری معافی کی کیا صورت ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جب پوچھا کہ اب قوم کی توبہ کیسے ہوگی، توجہ رکھیے گا، قوم نے شرک کیا، کنفرم ہو گیا، اور اب وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں، ہم سے شرک کا گناہ ہو چکا ہے، اور توبہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی توبہ کیسے ہوگی۔ اللہ، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 گروہ ہیں، 2 گروہ ہلاک ہوں گے، وہ گروہ جس نے بچڑے کو پوجا اور وہ جس نے منع نہیں کیا، یہ دونوں گروہ ہلاک ہوں گے، اور تیسرا گروہ جس نے نہ خود شرک کیا بلکہ ان کو بھی منع کرتے رہے، روکتے رہے، ہارون علیہ السلام کے ساتھی، فرمایا کہ یہ ان دونوں گروہ کو قتل کریں گے۔ اب یہ کیسی عجیب توبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چپ چاپ قتل ہوتا چلا جائے گا اس کی توبہ قبول ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا میں تو وہ قتل ہو جائے گا، آخرت میں اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ توبہ کی کتنی سخت شرط رکھی اللہ نے، کہ ہمیں ابھی بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا توبہ کرنا چاہتے ہو نا، میں بتاتا ہوں توبہ کیسے ہوگی۔ یہ تیسرا گروہ تم دونوں گروہوں کو قتل کرے گا، لہٰذا حکم ہوا کہ ہر بندہ، جو تاریخ طے تھی، ہر بندہ گھر سے باہر چوکھٹ پہ نکل کے بیٹھ جائے گا سر جھکا کے،
بالکل مزاحمت نہیں کرے گا، ریزسٹنس نہیں کرے گا، اور یہ گروہ نکلے گا تلواریں لے کر اور ان کو قتل کرے گا۔ لہٰذا جب وہ دن آیا، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھی تلواریں لے کر نکلے، تو یہ یہودی آپس میں شادیاں کرتے ہیں، انٹر میرجز کے قائل ہیں، تو اب آگے کسی نہ کسی کا رشتہ دار بیٹھا ہوا، کسی کا والد، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، کسی کا بھائی۔ اب تلوار اٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کریں، لیکن کیسے قتل کریں؟ تلوار چلتی نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اللہ معاف کر دیں، آپ معاف کرنے پر قادر ہیں، ویسے ہی معاف کر دیں، یہ تو سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم کیسے قتل کریں انہیں؟ لیکن اللہ رب العزت، اللہ اکبر، کتنے جلال میں تھے، اللہ نے فرمایا تم یہ ضرور حکم پورا کرو گے، یہ ضرور قتل ہوں گے، تب ہی ان کی توبہ قبول ہوگی، ان کی توبہ کی قبولیت کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے کالے بادل بھیج دیے، اتنے سیاہ بادل بھیج دیے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، صرف گھر کے باہر چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ نظر آتا تھا۔ لہٰذا قتال شروع ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے گردنیں اڑانی شروع کی، لوگ قتل ہوتے چلے گئے، کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ یہودی عورتوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور کھلے میدان میں چلی گئی، اپنے بچوں کو آسمان کی طرف کیا اور کہا اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیجئے، شرک تو ہم سے ہوا ہے لیکن توبہ کا یہ طریقہ بڑا سخت ہے، آپ ہمیں ویسے ہی معاف کر دیجئے۔ جب انہوں نے بچوں کو اٹھا کے ایسے واسطے دیے، اللہ رب العزت کی ذات کو رحم آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ بس اب قتل روک دیں۔ لیکن اس وقت جب تعداد گنی گئی تو تقریباً 40,000 یہودی اس وقت قتل ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو شرک کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی غیرت کی چادر کو ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم سب کو توبہ کرنی ہے۔ ہم سے اگر شرک پہ ذات نہیں ہوا تو شرک پہ صفات کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوا ہے۔ انسان کبھی یہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے رات جو کھانا کھایا تھا اس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا اور فلاں دوائی اس کے ذریعے مجھے شفا مل گئی۔ انسان چھوٹے چھوٹے شرکیات بول جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ ہم یہاں اکٹھے بھی توبہ کرنے کے لیے ہوئے ہیں، لہٰذا آج کی رات ہم اللہ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگیں، استغفار کریں کہ اللہ ہمارے ہر چھوٹے گناہ کو، ہر بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ بالخصوص ہماری زندگی میں کبھی عقیدے کا گناہ ہو گیا یا شرک کا گناہ ہو گیا تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔